الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ رات میں آپ حضرات سے فارغ ہوا تو پھر میری خدمت ہوتی ہے مختلف شعبوں میں، تو میں اپنی خدمت کے لیے چل پھر رہا تھا، اوپر نیچے دائیں بائیں ایسا۔ ہمارے یہاں ایک بلی ہے، وہ نا ایسے ایک گھات لگائے ایسے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا بھئی یہ کسی چیز کی گھات میں ہے، تاک میں ہے، بالکل ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم، بالکل ایسے ایک جگہ دیکھ۔ میں نے کہا یہاں چوہا ہے یا چھپکلی ہے، کوئی بلا ہے صحیح۔ پھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کا اپنے شیخ کی محفل میں اتنا دھیان، قرآن میں، تسبیح میں، نماز میں، اعمال میں، ذکر میں اتنا دھیان کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے سیکھا؟ کہا بلی سے سیکھا۔ ہاں کیسے؟ کہا بلی گھنٹوں چوہے کے بل کے باہر بیٹھی رہتی ہے اور اپنے آپ کو بالکل جامد ساکت خاموش، سانس بھی پتہ نہیں چلتا، یوں چوہا نکلے اور گھنٹوں بیٹھی رہتی ہے، گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ تو میں نے سوچا کہ وہ چوہے کی تلاش میں تو گھنٹوں بیٹھ سکتی ہے، دھیان توجہ دے سکتی ہے، اور میں رب کی تلاش میں دھیان توجہ نہ دوں، مجھے شرم آتی ہے۔ تو یہ جو دھیان توجہ، استحضار، خشوع خضوع، یہ جو آپ میرے اندر دیکھ رہے ہیں، اصل میں اس کی بنیادی وجہ بلی ہے، اور یہ چیز میں نے بلی سے سیکھی ہے، بلی سے میں نے یہ چیز سیکھی۔ ہمارا دھیان، ہماری توجہ اور ہمارے اندر کا استحضار نماز میں کیسا ہونا چاہیے، دوران درس کیسا ہونا چاہیے، ہماری نظریں کہاں ہوں۔ درس کے دوران نظریں جھکی نہیں، بندہ گیا نہیں، بس گیا، نیند میں گیا، خماری میں گیا۔ ان نظروں سے ملتا ہے، آپ کو کیا پتا، نظروں سے نظریں تو ٹکراتی ہیں، کہتے میں نے شادی یہیں کرنی ہے، کہتے نظروں سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، زندگی کے فیصلے کر بیٹھتا ہے دیوانہ۔ ان نظروں سے ملتا ہے، ان نظروں سے پاتا ہے، ارے نظریں بھی پلاتی ہیں، جام الفت میں ہمیں زہر دیا کرتے ہیں، غیر کیا یہ کام اپنے کیا کرتے ہیں۔ ان نظروں سے بھی ملتا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، اولیاء صالحین ہیں، نظروں سے تو پایا، نظروں سے، ان نظروں سے ملتا ہے۔ صحابہ کرام کا مزاج تھا، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پہ نظر ہوتی تھی، ادب کی نظر ہوتی تھی، بس نگاہ ہوتی تھی، اور پاتے تھے، اور اگر چہرہ نظر نہ آتا تھا تڑپ جاتے تھے اور بیمار ہو جاتے تھے۔ ان نظروں سے نور ملتا ہے، ان نظروں سے فیض ملتا ہے، نظروں کے دیکھنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ مثال دوں، کسی زخمی خون میں لت پت بندے کو دیکھ کے، صرف دیکھنے سے کئی بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں،
سچ ہے تو نظروں سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. اپنے ہوش خواص کھو بیٹھتے ہیں صرف دیکھنے سے، صرف دیکھنے سے، کہ ان کو صرف دیکھا ہے، حالانکہ تمہیں تو کچھ نہیں ہوا، اس کو صرف دیکھا ہے. ہمارے وہ سرجری کا تھا، کو میری ڈیوٹی تھی، ایک کیس آیا کسی ریڑی والا ٹانگے والے کا، اس کا یہ ایسا حادثہ ہوا کہ پنڈلی کا ایک بہت بڑا گوشت کا ٹکڑا ایسے ساتھ لٹک رہا تھا. انہوں نے پہلے تو کپڑے سے باندھا ہوا تھا. حادثہ کچھ تھا، شاید کوئی ایسا ہوگا کہ پولیس والا بھی ساتھ تھا. اس نے کہا جی اس کی سٹچنگ کرنی ہے، جو بھی ہے اس کا. تو ہمارے پروفیسر تھے سرجری کے، وہ اس کو کہنے لگے آپ باہر چلے جائیں، ہم اس کی ابھی پٹی کھولیں گے تو آپ کو آپ کا مجرم دے دیتے ہیں، ہم اس کی ذرا وہ کر لیں. کہنے لگے جی میری صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے. تو مجھ سے میرے سر کہنے لگے اس کو تم سنبھالنا، پیشنٹ کو میں سنبھالتا ہوں. اب مجھے سمجھ نہ آئی کہ ہمارے پروفیسر یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. ان کے تجربے تھے. یوں پٹی کھولی اور خون کا فوارہ اور اتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا ہلا تھا. ایسے دیکھتے دیکھتے ایسے ہوا، ایسے پکڑ لیا اور پکڑ کے میں نے لٹا دیا زمین پہ. اب صاحب باوردی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ زمین پہ لیٹے بےہوش ہو گیا وہ، اور ادھر ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اس کو سٹچنگ کر رہے، اس کی ڈریسنگ وغیرہ وغیرہ کر، پٹی باندھ. میں نے کہا بابا جی اٹھو، اکھ پٹ لو اور آئی اٹھو. بشارہ شرمندہ ہو. میں نے کہا تجھے کہا تو تھا باہر چلا جا، پکڑ اپنے مجرم کو، ہاتھ کڑی لگا لے جا. دیکھنے سے زندگی ملتی ہے، دیکھنے سے جوانی ملتی ہے، دیکھنے سے عبرت ملتی ہے، اور دیکھنے سے طاقت ملتی ہے، اور دیکھنے سے ایمان ملتا ہے، اور دیکھنے سے ایمان چھنتا ہے. دیکھنے سے ماں کو دیکھنے سے کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور بیٹی کو دیکھنے سے کیا کیفیات پیدا ہوتی ہیں، بہن کو دیکھنے سے کیا احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور بیوی کو دیکھنے سے کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں. آپ خود سوچ لیں، بڑا فرق ہے. نظر ہی تو ہوتی ہے. اپنے بیٹے کو دیکھنے سے دل کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں. دیکھنے سے کائنات ملتی ہے، اور دیکھنے سے روح ملتی ہے، اور دیکھنے سے ایمان بنتا بھی ہے، سنورتا بھی ہے، پلتا بھی ہے، پنپتا بھی ہے. ماں باپ کو صرف دیکھنا ہی تو ہے محبت کی نظر سے. مقبول حج عمرے کا ثواب مل گیا. بولو، آپ کہتے ہیں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. پھر دیکھ، پھر مل گیا، پھر دیکھ، پھر مل گیا. زمزم کو صرف دیکھنا ہے، ثواب ملتا ہے. کعبہ کو صرف دیکھنا ہے، نیکیاں ملتی ہیں. روضہ اطہر کے گنبد خضرا کو صرف دیکھنا ہے، نیکیاں ملتی ہیں. دیکھنا ہی تو ہے. اور بعض اوقات دیکھنے سے بخشش ہو جاتی ہے. باجد بستامی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، کسی نے بتایا کہ یہ اللہ والے ہیں، انہیں دیکھتے رہ گئے. زندگی کے دن رات گزرتے گئے، درویش فوت ہو گئے، یہ بھی فوت ہوا. تو کسی نے پوچھا تیرا کیا بنا؟ کہا کہ میں نے ایک اللہ کے ولی کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا. اللہ کے جب بس گیا، اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ نے کہا تیرے ہے تو کچھ نہیں، پر ایک نیکی تیری ایسی ہے، تو نے میرے دوست کو محبت اور عشق کی نظر سے دیکھا تھا. اسی وقت ہم نے بھی تجھے محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اور جس کو ہم محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو اپنے مہمان خانے جنت میں بھیجتے ہیں، قید خانے جیل میں نہیں بھیجتے. جا تو جنت میں چلا جا. ایک دیکھنے سے، ایک دیکھنے سے. ایک شخص روزانہ آتا تھا. حضرت امام زین العابدین رحم اللہ تعالی علیہ، اہل بیت کے تاجدار، شاہ سوار، عظیم،
اصل نام تھا علی بن حسین، حضرت امام حسین کے بیٹے تھے اور نام علی تھا۔ عرب میں رواج ہے اپنے بیٹے کا نام دادے کے نام پہ رکھتے ہیں اب بھی، تو چونکہ وہ دادا تھے تو آ کے صرف دیکھتا تھا۔ اور امام زین العابدین، آج دیکھنے کا موضوع ہے تو آج دیکھنا نہیں چھوڑنا ہے، آج اگر دیکھنے کا موضوع ہے تو آج دیکھنا نہ چھوڑیے گا۔ تو قدرتی جو ہے نا وہ آ کے دیکھتا تھا، بس ایسے آ کے دیکھتا رہتا تھا، ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم، بس ایسے دیکھتا رہتا تھا۔ پر کچھ دیر دیکھتا رہتا تھا اور دیکھتے دیکھتے پھر چلا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ شیخ نے پوچھا کہ تو آتا ہے، سلام کرتا ہے، کونے میں بیٹھ جاتا ہے، آ کے دیکھتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا، تجھے کوئی ضرورت ہے، مستحق ہے؟ کیونکہ یہ شہنشاہ تھے، سخیوں کے شہنشاہ تھے، آل رسول سے بڑا سخی کون ہوگا؟ تو تجھے کوئی ضرورت ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، اللہ نے دیا سب کچھ ہے۔ پر کیا ہے، تجھے کوئی تکلیف ہے؟ نہیں۔ تجھے کسی سے کام ہے، مجھ سے سفارش کرانی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کیوں آتا ہے؟ بڑا عجیب جواب دی، عاشقانہ جواب ہے، عشق والوں کو سمجھ آئے گا۔ آج بتاؤں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آج خود مجھے نیند آ رہی ہے، حد سے زیادہ نیند آ رہی ہے، حالانکہ مجھے صبح نیند نہیں آتی، یعنی درس میں نیند نہیں آتی، مجھے آج نیند آ رہی ہے، تھکا ہوا ہوں میں آج۔ ابھی میں نے اپنی ٹانگیں دبوائی ہیں، حالانکہ عام میری طبیعت نہیں ہے، اور بندہ عادی بھی نہ بنے دبوانے کا، پھر مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ طبیعت ایسی خراب ہے، طبیعت میری مائل کبھی ایسے تو نہ تھی، جیسے اب ہے تیری محفل کبھی ایسے تو نہ تھی، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسے تو نہ تھی۔ اور عجیب جواب دیا، جو کوئی غرض بھی نہیں، کیوں آتا ہے؟ کہنے لگے کہ میں آپ کے چہرے کے اوپر جو ولایت کا نور ہے اس میں سے حصہ لینے آتا ہوں۔ اور شیخ نے پوچھا پھر تجھے ملتا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ہر رکعت میں اللہ کے بولوں کا جو میں بولتا ہوں جواب ملتا ہے، اور میں جب جس کو نماز کی حاضری نہیں حضوری نصیب ہو جائے، غور سے سننا، ہر بول میں اس کو اللہ پاک کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، عرش سے آواز آتی ہے حمدنی عبدی، او فرشتو میرا بندہ میری حمد کر رہا۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، ہر بول کا جواب آتا ہے، اور یہ جواب کانوں سے سنتا ہے اور صرف یہی سن سکتا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے! دیکھنے سے میرا تو سر درد ہوتا تھا، کبھی کبھی تکلیف ہوتی تھی، اپنے مرشد کو ایسے دیکھتا تھا، میرا تو بخار اتر جاتا تھا، سر درد ختم ہو جاتا تھا، سفر کا مارا ہوا آتا تھا لاہور میں، ایسے مرشد کو دیکھ لے، ایک جھلک بس دیکھ لیتا تھا، میری ساری تھکان اتر جاتی تھی۔ وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی
میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جس گفتگو میں کمال تھا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا۔ اور میرے ایمان کی حلاوت، ولایت کا نور ملتا ہے آپ کے دیکھنے سے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے حضوری نصیب ہوتی ہے، ہر رکن میں، ہر عمل میں میرا رب مجھے میرے عمل کا جواب دیتا ہے، اور وہ نماز کی حلاوت ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ آپ ٹیلی فون پہ ہیلو ہیلو کرتے رہیں، اگلا بندہ بولے ہی نہ، آپ کہتے ہیں ہیلو آواز نہیں آ رہی، ہاں میں سن رہا ہوں، اچھا جی تو کرتے رہو، اچھا ادھر سے آواز آ رہی ہو نا، اچھا ٹھیک ہے، ہاں اوکے، اچھا آواز آ رہی ہو تو بات کا ایک ٹیمپو ہوتا ہے، بات کی ایک ترتیب، مزہ اور ہوتا ہے۔ ادھر سے کوئی آواز ہی نہ آئے، خاموش سن رہا، 1.5 گھنٹے کی کال پیکج لگائے بیٹھا ہے، جب بند کر کے رکھے گا کہہ رہا کام کا میں نے جخ مارا ہے۔ تو کہا میں آپ کو دیکھتا ہوں، نور ملتا ہے ایک، دوسرا آپ کو دیکھنے سے مجھے تقویٰ ملتا ہے، میں گناہوں سے بچتا ہوں آپ کو دیکھنے سے، اور مجھے آپ کو جب میں دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھنے سے اللہ میری روزی اور رزق بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اس نور سے میرے دل کے اندر کی قساوت، غلاظت اور سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اور تقوی والوں کو میرا رب غیب سے پالتا ہے۔ امام زین العابدین رحم اللہ تعالی علیہ کو وہی بندہ آ کے روز دیکھتا تھا، صرف کہتا تھا مجھے دیکھنے سے ملتا ہے، اور واقعی ملتا ہے، واقعی ملتا ہے۔ نظر میں اگر عشق ہو، نظر میں اگر مستی ہو، اور نظر میں اگر خلوص ہے، تان کی نظر نہیں، طنز کی نظر نہیں، اعتراض کی نظر نہیں، شک کی نظر نہیں، میں نے تو زندگی میں اپنے مرشد کو دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے دل کو بھرا ہوا پایا ہے، جب بھی دیکھا ہے دل کو بھرا ہوا پایا ہے، پر طنز کی نظر نہ ہو، اعتراض کی نظر نہ ہو۔ دنیا میں ہوائیں فضائیں تو ہر درویش پہ اڑی ہیں، وہ نبی بھی، لوگوں نے تو نبیوں کو معاف نہیں کیا۔ قرآن کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، قرآن کو دیکھنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے بلی سے دھیان سیکھا، بس بلی کو دیکھا دھیان سے بیٹھی ہے تو مجھے غیرت ہوئی، احساس ہوا کہ چوہے کی خاطر اتنا دھیان، اتنی توجہ، اور میں اللہ کی ذات کا اتنا دھیان بھی نہ کر سکا، روز میں مجھ میں فرق کیا ہوا؟ آپ دھیان والی 3 تسبیحات کر کے دیکھ لیں، زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ دھیان والی 3 تسبیحات کر کے دیکھ لیں۔ تیسرا کلمہ درود پاک، استغفار، 3 تسبیح دھیان والی کر کے دیکھ لیں، دھیان والی 3 تسبیح، اس کا کمال دیکھیں، اس کی تاثیر دیکھیں، اور اللہ سے ملتا دیکھیں، اور جو دل میں مراد ہے اسی وقت نقد۔ 11 دن پورے 3 تسبیحات، ایک مقام ایک جگہ، زمان اور مکان کی قید، 11 دن پورے 3 تسبیحات، زبان اور مکان کی قید، زمان اور مکان کی قید، یعنی ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو۔ آپ تو تسبیح خانے میں رہتے ہیں، آپ کو تو مل سکتا ہے، ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو، اور 3 تسبیحات، درود شریف گن گن کے توجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ دانے پہ دانہ گر رہا، نہیں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے۔ ذکر کس کا؟ اور دھیان کس کا؟ اللہ کا۔ 3 تسبیحات کر کے دیکھ،
ہاں صرف 11 دن کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ دیکھ تو صحیح ملتا کیا ہے، 3 تسبیحات زمان اور مکان کی قید کے ساتھ، میری بات پہ غور کیجئے گا۔ ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، اور اس کو پڑھ دھیان کے ساتھ، 11 دن میں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ 11 دن میں صبح شام ایک جگہ ہو ایک وقت ہو، 11 دن میں مراد رب دے دیتا ہے یا غیب سے کوئی راستے نکال دیتا ہے۔ ان تسبیحات پہ توجہ، تسبیحات پہ توجہ، دھیان، جو عمل دھیان سے کیا جائے گا، جو عمل دھیان سے کیا جائے گا، حضرت ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی لمبی عمر پائی۔